انٹارکٹیکا زمین پر سب سے جنوبی بر-اعظم سیارے پر کسی بھی دوسری جگہ کے برعکس ایک منجمد بیابان کی طرح کھڑا ہے۔ تقریباً 14 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط انٹارکٹیکا انتہاؤں کی سرزمین ہے، جس کا درجہ حرارت ہڈیوں کو ٹھنڈا کرنے والے نشیب و فراز کی طرف جاتا ہے، اور جہاں تک آنکھ نظر آتی ہے برف کی وسیع چادریں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کی دوری اور تنہائی نے صدیوں سے متلاشیوں، سائنسدانوں اور مہم جوئی کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اور انہیں دریافت اور مہم جوئی کی تلاش میں اپنے برفیلے ساحلوں کی طرف کھینچ لایا ہے۔ بلند و بالا گلیشیئرز اور آئس برگ سے لے کر جنگلی حیات اور انتہائی موسمی حالات تک، انٹارکٹیکا حیرت اور سحر انگیز جگہ ہے جو انسانی تہذیب سے اچھوتی دنیا کی جھلک پیش کرتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی ابتدائی تاریخ اسرار اور کھوج کی ایک کہانی ہے، جس کی خصوصیت نڈر متلاشیوں کے جرأت مندانہ سفر سے ہوتی ہے جنہوں نے دریافت اور مہم جوئی کی تلاش میں نامعلوم کو ہمت دی۔ اپنی سخت آب و ہوا اور غیر مہذب خطوں کے باوجود، انٹارکٹیکا نے طویل عرصے سے انسانیت کے تخیل کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ شہرت، خوش قسمتی اور سائنسی علم کی تلاش میں متلاشیوں کو اپنے برفیلے ساحلوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انٹارکٹیکا کے ساتھ پہلے ریکارڈ شدہ مقابلوں کا تعلق 19ویں صدی کے اوائل کا ہے، جب مختلف ممالک کے متلاشیوں نے افسانوی جنوبی بر-اعظم کی تلاش میں سفر کیا۔ ابتدائی مہمات میں سے 1820 میں فیبین گوٹلیب وان بیلنگ شاسن اور میخائیل لازاریف کی قیادت میں روسی سفر تھا، جسے انٹارکٹیکا کے پہلے تصدیق شدہ نظارے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ تاہم، یہ برطانوی ایکسپلورر جیمز کک تھا جس نے پہلی بار 1773 میں انٹارکٹک سرکل کو عبور کیا تھا، حالانکہ اس نے بر-اعظم خود نہیں دیکھا تھا۔ کک کے سفر نے غیر دریافت شدہ جنوبی علاقوں میں دلچسپی کو جنم دیا، جس نے مستقبل کی تلاش کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی متلاشی جنہوں نے انٹارکٹیکا میں قدم رکھا انہیں زبردست چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے جنوبی بحر کے غدار پانیوں اور برفیلے سمندروں میں سفر کیا۔ سخت موسمی حالات، بدلتے ہوئے برف کے تودے اور ناقابل تسخیر دھند نے نیویگیشن کو خطرناک بنا دیا، جبکہ طویل سمندری سفروں پر اسکروی، فراسٹ بائٹ اور فاقہ کشی کا خطرہ بڑھ گیا۔ ان خطرات کے باوجود، برطانیہ، فرانس اور ریاستہائے متحدہ جیسے ممالک کے متلاشیوں نے جنوبی بحرین بر-اعظم کی تلاش میں بحرین جنوبی کے نامعلوم پانیوں کی چھان بین جاری رکھی۔ اس دور کی سب سے مشہور مہمات میں سے ایک برطانوی مہم تھی جس کی قیادت جیمز کلارک راس نے 1830 اور 1840 کی دہائیوں میں کی تھی۔ راس نے اپنے چچا سر جان راس کے ساتھ مل کر ساحلی پٹی کے وسیع حصے کو چارٹ کیا اور اہم سائنسی دریافتیں کیں، جن میں راس آئس شیلف اور راس آرکیپیلاگو کے آتش فشاں جزیروں کی دریافت بھی شامل ہے۔ ان کی مہمات نے انٹارکٹیکا میں مستقبل کی کھوج اور سائنسی تحقیق کی بنیاد رکھی، جس سے برطانیہ کو جنوبی بر-اعظم کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی دوڑ میں ایک نمایاں کھلاڑی کے طور پر قائم کیا گیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں انٹارکٹک کی تلاش میں اضافہ دیکھنے میں آیا کیونکہ اقوام نے نامعلوم جنوبی علاقوں میں علاقے اور وسائل کا دعویٰ کرنے کی جستجو میں غلبہ حاصل کیا۔ ریاستہائے متحدہ کے چارلس ولکس اور فرانس کے ڈمونٹ ڈی ارول جیسے متلاشیوں کی قیادت میں مہمات نے ساحلی پٹی کے بڑے حصے کی نقشہ کشی کی اور اہم سائنسی مشاہدات کیے، جس سے انٹارکٹیکا کے جغرافیہ، ارضیات اور جنگلی حیات کے بارے میں ہماری سمجھ میں مدد ملی۔ تاہم، یہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل تک نہیں تھا کہ انٹارکٹیکا کا اندرونی حصہ بڑی حد تک غیر دریافت رہا، اسرار اور قیاس آرائیوں میں ڈوبا رہا۔ قطب جنوبی تک پہنچنے کی دوڑ، جو کہ دریافت اور فتح کی حتمی علامت ہے، نے عوام کے تخیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انٹارکٹک کی تلاش کے ایک نئے دور کی حوصلہ افزائی کی۔ 1909 میں، ناروے کے ایکسپلورر روالڈ ایمنڈسن اور ان کی ٹیم قطب جنوبی تک پہنچنے والے پہلے شخص بن گئے، جس نے رابرٹ فالکن اسکاٹ کی قیادت میں 1 ماہ سے زائد عرصے کے دوران بدقسمت برطانوی مہم کو شکست دی۔ اسکاٹ اور اس کے ساتھی واپسی کے سفر میں بھوک، تھکن اور انٹارکٹک کے اندرونی علاقوں کے ظالمانہ حالات کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اسکاٹ کی مہم کے المناک نتائج کے باوجود،
قطب جنوبی تک پہنچنے کی دوڑ نے انٹارکٹک کی تلاش میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس سے خطے میں مستقبل کی مہمات اور سائنسی تحقیق کی راہ ہموار ہوئی۔ ابتدائی متلاشی جنہوں نے انٹارکٹیکا کے برفیلے کچرے کو بہادری سے نکال کر انٹارکٹک کی تلاش کے جدید دور کی بنیاد ڈالی، اپنے پیچھے ہمت، عزم اور سائنسی دریافت کا ورثہ چھوڑا جو آج تک مہم جوؤں اور سائنسدانوں کی نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر سے 20ویں صدی کے اوائل تک پھیلا ہوا انٹارکٹیکا کی تاریخ میں ایک اہم دور کی نشاندہی کرتا ہے، جس کی خصوصیت جرأت مندانہ مہمات اور برداشت کے مائک کاوی کارناموں سے ہوتی ہے۔ اس وقت کے دوران مختلف اقوام کے متلاشیوں نے جنوبی براعظم کے برفیلے دل میں خطرناک سفر کا آغاز کیا، دریافت کی پیاس اور مہم جوئی کے جذبے سے۔ اس دور کی سب سے مشہور شخصیات میں سے ایک سر ارنسٹ شیکلٹن ہے، جن کا نام انٹارکٹک کی تلاش کا مترادف بن گیا ہے۔ شیکلٹن کی مہمات، جن میں 1914-1917 کی مشہور انڈورنس مہم بھی شامل ہے، ان کی ہمت، وسائل اور زبردست مشکلات کے باوجود لچک کے لیے افسانوی ہے۔ انڈورنس مہم کے دوران شیکلٹن کی قیادت اور اپنے عملے کو یقینی موت سے بچانے کے اٹل عزم نے اسے تاریخ میں اب تک کے سب سے بڑے متلاشیوں میں سے ایک کے طور پر جگہ دی ہے۔ بہادری کے دور کی ایک اور مشہور شخصیت کیپٹن رابرٹ فالکن اسکاٹ ہے، جن کی 1910-1913 کی بدقسمت تیرا نووا مہم قطب جنوبی سے واپسی کے سفر پر اسکاٹ اور اس کے ساتھیوں کی موت کے ساتھ سانحے پر ختم ہوئی۔ قطب جنوبی تک پہنچنے والے پہلے شخص کے ہدف سے کم ہونے کے باوجود، اسکاٹ کی مہم نے سائنسی علم میں اہم شراکت کی، جس میں قیمتی ارضیاتی اور حیاتیاتی نمونوں کا مجموعہ بھی شامل ہے، جو انٹارکٹیکا کی قدرتی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نارویجن ایکسپلورر روالڈ ایمنڈسن شاید 1911 میں قطب جنوبی تک پہنچنے والے پہلے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے اسکاٹ اور اس کی برطانوی ٹیم کو صرف 1 ماہ سے زیادہ شکست دی۔ ایمنڈسن کی پیچیدہ منصوبہ بندی، سلیج کتوں کا اختراعی استعمال اور اپنے مقصد کے لیے انتھک جستجو تلاش اور عزم کے جذبے کی مثال ہے، جس نے انٹارکٹک ایکسپلوریشن کے بہادر دور کی تعریف کی ہے۔ اس دور کی دیگر قابل ذکر مہمات میں سر ڈگلس ماوسن کی قیادت میں برطانوی مہمات اور نوبو شیرسے کی قیادت میں جاپانی مہمات شامل ہیں۔ ان دونوں نے انٹارکٹیکا کے جغرافیہ، ارضیات اور جنگلی حیات کے بارے میں ہماری سمجھ میں اہم کردار ادا کیا۔ ماوسن کی 1911-1914 کی آسٹریلیائی انٹارکٹک مہم، خاص طور پر انٹارکٹیکا کے پہلے سے نامعلوم علاقوں کی اپنی علمی تحقیق اور تلاش کے لیے نمایاں ہے۔ انٹارکٹک ایکسپلوریشن کا بہادر دور پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ختم ہوا، جس نے انٹارکٹک مہمات کو اچانک روک دیا اور انٹارکٹیکا میں سائنسی تحقیق اور بین الاقوامی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ابتدائی متلاشیوں کی طرف سے برداشت کی گئی مشکلات اور سانحات کے باوجود، ان کی میراث انٹارکٹک کی تاریخ کی تاریخوں میں زندہ ہے، جو آنے والی نسلوں کو دنیا کے نچلے حصے میں اس منجمد بیابان میں علم اور دریافت کی جستجو کو جاری رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ انٹارکٹیکا کی علاقائی فتح پر توجہ مرکوز کرنے سے سائنسی تحقیق اور بین الاقوامی تعاون کے مرکز میں منتقلی اس کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ تبدیلی 1959 میں انٹارکٹک معاہدے پر دستخط کے ساتھ شروع ہوئی، ایک تاریخی معاہدہ جس نے براعظم کی پرامن اور تعاون پر مبنی تلاش کی بنیاد رکھی۔ امریکہ، سوویت یونین اور برطانیہ سمیت 12 ممالک کے ذریعے دستخط کیے گئے انٹارکٹک معاہدے نے انٹارکٹیکا کو امن اور سائنسی تحقیق کے لیے وقف ایک براعظم کے طور پر قائم کیا۔ اس نے علاقائی دعووں کو ایک طرف رکھا اور فوجی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی، مؤثر طریقے سے براعظم کو غیر فوجی بنا دیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اسے صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ 1961 میں نافذ ہوا تھا اور اس کے بعد سے 4 ممالک نے اس کی توثیق کی ہے، جس سے یہ تاریخ کے سب سے کامیاب ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدوں میں سے ایک ہے۔ انٹارکٹک معاہدے کی اہم دفعات میں سے ایک انٹارکٹیکا کو قدرتی ریزرو، امن اور سائنس کے لیے وقف کے طور پر نامزد کرنا ہے۔ یہ عہدہ براعظم کی منفرد ماحولیاتی اور سائنسی قدر کی پہچان اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے محفوظ رکھنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ معاہدے کے تحت
انٹارکٹیکا تمام ممالک کی سائنسی تحقیق کے لیے کھلا ہے، جس میں تحقیقی مراکز دنیا بھر کے متعدد ممالک چلا رہی ہیں۔ انٹارکٹک معاہدے پر دستخط نے انٹارکٹیکا میں متعدد تحقیقی مراکز اور اڈوں کے قیام کی راہ ہموار کی، جن کا کام ریاستہائے متحدہ، روس، آسٹریلیا اور ارجنٹائن سمیت ممالک کرتے ہیں۔ یہ تحقیقی اسٹیشن سائنسی سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر کام کرتے ہیں، جو کہ ماحولیاتی سائنس، گلیشیالوجی، ارضیات، حیاتیات اور فلکیات جیسے شعبوں میں تحقیق کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا سخت ماحول سائنسدانوں کے لیے منفرد چیلنجز پیش کرتا ہے، جو اپنی تحقیق کو انجام دینے کے لیے انتہائی سردی، تنہائی اور لاجسٹک مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے علاوہ، انٹارکٹک معاہدے نے انٹارکٹیکا میں بین الاقوامی تعاون اور تعاون کو بھی فروغ دیا ہے۔ یہ معاہدہ تنازعات کو حل کرنے اور براعظم کے مشترکہ وسائل کے انتظام کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انٹارکٹیکا بین الاقوامی تعاون اور خیر سگالی کی علامت بنے رہے۔ معاہدہ فریقین کی باقاعدہ میٹنگیں، جنہیں انٹارکٹک ٹریٹی کنسلٹیو میٹنگز کے نام سے جانا جاتا ہے، انٹارکٹک گورننس اور مینجمنٹ سے متعلق مسائل پر بات چیت کے لیے ایک فورم فراہم کرتا ہے۔ انٹارکٹک معاہدے کی کامیابی کے نتیجے میں اضافی معاہدوں کو اپنایا گیا ہے، جس کا مقصد انٹارکٹک ماحول کی حفاظت اور خطے میں پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ ان معاہدوں میں 1991 میں اپنایا گیا انٹارکٹک معاہدے کے لیے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق پروٹوکول شامل ہے، جو انٹارکٹیکا میں سرگرمیوں کے لیے جامع ماحولیاتی اصول اور رہنما اصول قائم کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، انٹارکٹیکا کی علاقائی فتح پر توجہ مرکوز کرنے سے سائنسی تحقیق اور بین الاقوامی تعاون کے مرکز میں منتقلی سفارتکاری اور تعاون کی فتح کی نمائندگی کرتی ہے۔ انٹارکٹیکا کے تحفظ اور تحفظ کے لیے مل کر کام کر کے، دنیا بھر کی قوموں نے اس منفرد اور قیمتی براعظم کی پرامن تلاش اور سرپرستی کے لیے اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سائنسی تحقیق میں انٹارکٹیکا کی اہمیت متعدد شعبوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو اسے زمین کے عمل اور عالمی نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے قیمتی تجربہ گاہوں میں سے ایک بناتی ہے۔ موسمیاتی سائنس سے لے کر گلیشیالوجی، ارضیات، حیاتیات اور فلکیات تک، انٹارکٹیکا میں کی گئی تحقیق انسانیت کو درپیش کچھ انتہائی اہم سوالات کے بارے میں منفرد بصیرت فراہم کرتی ہے۔ موسمیاتی سائنس انٹارکٹک تحقیق میں سب سے آگے ہے، کیونکہ براعظم زمین کی آب و ہوا اور سمندر کی سطح کو منظم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی وسیع برفانی چادروں میں دنیا کے 70% میٹھے پانی پر مشتمل ہے، اور ان کا استحکام عالمی آب و ہوا کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سائنسدان انٹارکٹیکا کے آئس کورز کا مطالعہ کرتے ہیں، جو سینکڑوں ہزاروں سالوں پر محیط ماضی کی آب و ہوا کے حالات کا ریکارڈ فراہم کرتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ وقت کے ساتھ آب و ہوا کیسے بدلی ہے اور مستقبل کے آب و ہوا کے منظرناموں کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ مزید برآں، عالمی آب و ہوا کے نظام میں انٹارکٹیکا کا کردار، بشمول سمندری دھاروں اور ماحول کی گردش کے نمونوں پر اس کا اثر، جاری تحقیق کا موضوع ہے۔ گلیشیالوجی، گلیشیروں اور برف کی چادروں کا مطالعہ، انٹارکٹیکا میں تحقیق کا ایک اور اہم شعبہ ہے۔ سائنسدان ریموٹ سینسنگ تکنیکوں، زمینی بنیادوں پر مشاہدات اور عددی ماڈلنگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انٹارکٹیکا کی برف کے بڑے پیمانے پر ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی کی جا سکے اور آئس شیٹ کی حرکیات کو چلانے کے عمل کو سمجھ سکیں۔ یہ تحقیق اس بات کی پیش گوئی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کی چادریں مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں کا کیا جواب دیں گی اور عالمی سطح پر سطح سمندر میں اضافے میں ان کی شراکت کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ انٹارکٹیکا میں ارضیاتی تحقیق براعظم کی پیچیدہ ارضیاتی تاریخ کو کھولنے اور اس کے ٹیکٹونک ارتقاء کو سمجھنے پر مرکوز ہے۔ انٹارکٹیکا کی منفرد ارضیاتی خصوصیات، بشمول قدیم پہاڑی سلسلے، جیواشم سے بھرپور تلچھٹ کے ذخائر، اور فعال آتش فشاں، براعظم کے ماضی اور دوسرے براعظموں سے اس کے روابط کے بارے میں قیمتی اشارے فراہم کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کی چٹانوں اور فوسلز کا مطالعہ کر کے سائنسدان ماضی کے ماحول کی تشکیل نو کر سکتے ہیں، لاکھوں سالوں میں براعظموں کی نقل و حرکت کو ٹریک کر سکتے ہیں،
और ज़मीन पर ज़िंदगी के इर्तिका पर रोशनी डाल सकते हैं। अंटार्कटिका का इंतहाई माहौल हयातियात और फलकियात कायनात में ज़िंदगी का मुताला करने के मौक़े भी पेश करता है। अपने सख्त हालात के बावजूद अंटार्कटिका ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ तनव्वो का घर है। खुर्दबीनी बैक्टीरिया और तहालब से लेकर पेंगुइन, सेल और व्हेल जैसी मशहूर अनवा तक। साइंसदान अंटार्कटिका के मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम का मुताला करते हैं ताकि ये समझने के लिए कि ज़िंदगी किस तरह इंतहाई माहौल में ढलती है और कायनात में किसी और जगह ज़िंदगी के इम्कानात के बारे में सुराग तलाश करने के लिए। आखिरकार अंटार्कटिका का कदीम आसमान और रोशनी की आलूदगी से अलग थलग इसे फलकियात और फल्की तबीयत की तहकीक के लिए एक मिसाली मकाम बनाता है। साइंसदान अंटार्कटिका में वाक़े दूरबीनों और रसदगाहों का इस्तेमाल कायनाती मुज़ाहिर जैसा कि कायनाती माइक्रोवेव पस मंज़र की ताबकारी, दूर दराज के सुपरनोवा से न्यूट्रिनो और कहकशाओं और सितारों की तश्कील के लिए करते हैं। अंटार्कटिका की ऊंचाई, खुश्क हालात और अंटार्कटिक के मौसम सरमा के दौरान तारीकी का तवील दौरानिया बेमिसाल वजाहत और दुरुस्तगी के साथ कायनात का मुशाहिदा करने के मुनफरिद मौक़े फराहम करता है। अंटार्कटिका माहौलियाती खदशात और अहम साइंसी दरियाफ्तों का एक मरकज़ी नुक्ता रहा है। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र दरियाफ्तों में से एक 1980 की दहाई में की गई थी, जब अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फेयर का मुताला करने वाले साइंसदानों ने ओज़ोन की सतह में ड्रामाई कमी देखी, जिसके नतीजे में ओज़ोन के सुराख की शनाख्त हुई। इस दरियाफ्त ने ओज़ोन की तह की कमी और इंसानी सेहत और माहौल पर उसके मुमकिना असरात के बारे में बैन अल-अक़वामी तशवीश को जन्म दिया। इसके जवाब में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में अपनाया गया था, जिसका मकसद ओज़ोन को ख़त्म करने वाले मादों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) को ख़त्म करना था। प्रोटोकॉल को एक तारीख़ी माहौलियाती मुआहदे के तौर पर सराहा गया है, जिसके नतीजे में ओज़ोन को ख़त्म करने वाले इखराज में नुमायां कमी और ओज़ोन की तह की बतदरीज बहाली हुई। ओज़ोन के सुराख की दरियाफ्त ने अंटार्कटिका में साइंसी तहकीक की अहमियत और आलमी माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए बैन अल-अक़वामी ताआवुन की ज़रूरत पर जोर दिया। अंटार्कटिका का मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम जंगली हयात की मुतनव्वे सफ़ों का घर है, जो उसके इंतहाई हालात के मुताबिक है। पेंगुइन, सेल, व्हेल और समुद्री परिंदे बर्र-ए-आज़म के इर्द-गिर्द मौजूद ग़िज़ाइयत से भरपूर पानियों में परवान चढ़ते हैं, जबकि सख्त काई और लुकियन इसके पथरीले साहिलों पर ज़िंदगी से चिमटे रहते हैं। अंटार्कटिक माहौलियाती निज़ाम नाजुक तौर पर मुतवाज़िन है, हर एक प्रजाति फूड वेब और माहौलियाती निज़ाम की हरकियात में अहम किरदार अदा करती है। ताहम अंटार्कटिका की जंगली हयात माहौलियाती ख़तरात बशमूल मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी के लिए भी ख़तरे से दोचार है। अंटार्कटिका के नाजुक माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी हैं, बशमूल समुद्री महफूज इलाकों का तयन और इस खित्ते में इंसानी सरगर्मियों को कंट्रोल करने वाले सख्त ज़ाब्तों का क़याम। अंटार्कटिका की जंगली हयात और रहाइशगाहों की हिफाजत करके हम आने वाली नस्लों के लिए इस मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम की तवील मुद्दती सेहत और पायदारी को यकीनी बना सकते हैं। हालिया बरसों में अंटार्कटिका में सियाहत में बतदरीज इजाफा हुआ है, क्योंकि मुहिम जोई करने वाले मुसाफिर बर्र-ए-आज़म की कदीम खूबसूरती और दूर दराज के एहसास का तजर्बा करना चाहते हैं। ताहम अंटार्कटिका में सियाहत को सख्ती से मुनज़्ज़म किया जाता है ताकि नाजुक माहौल पर उसके असरात को कम किया जा सके। सियाहती सरगर्मियां मखसूस जगहों तक महदूद हैं और हसास माहौलियाती निज़ाम और जंगली हयात की रहाइशगाहों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए सख्त हिदायत के ताबे हैं। टूर ऑपरेटर्स माहौलियाती जिम्मेदारी के लिए बेहतरीन तरीकों पर अमल करते हैं, बशमूल फुज़ला का इंतज़ाम, जंगली हयात को देखना और कार्बन के इखराज को कम करना। इन कोशिशों के बावजूद अंटार्कटिका में सियाहत के मुमकिना माहौलियाती असरात के बारे में खदशात बरकरार हैं, ख़ास तौर पर जब सयाहों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पायदार सियाहत को फ़रोग़ देने और अंटार्कटिका के मुनफरिद माहौल की हिफाजत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आने वाली नस्लें जनूबी बर्र-ए-आज़म के अजायबात का तजर्बा करती रहें। मुस्तक़बिल की तरफ देखते हुए अंटार्कटिका को मौक़े और चैलेंजेस दोनों का सामना है।
ٹیکنالوجی میں پیشرفت نے اس دور دراز بر اعظم میں جدید تحقیق کو ممکن بنایا ہے جو کرہ ارض کے کاموں اور ماحولیات پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کے بارے میں نئی بصرتیں پیش کرتا ہے۔ تاہم موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ بہت بڑا ہے جو انٹارکٹیکا کے نازک ماحولیاتی نظام اور عالمی سطح سمندر کو خطرات لاحق ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور پگھلنے والی برف انٹارکٹیکا کی برف کی چادروں کے لیے خطرہ ہے جس میں اتنا میٹھا پانی ہے کہ اگر وہ مکمل طور پر پگھل جائے تو عالمی سطح پر سطح سمندر کو میٹر تک بڑھا سکتا ہے۔ اس منفرد براعظم کے ذمہ داروں کے طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انٹارکٹیکا کی آئندہ نسلوں کے لیے حفاظت کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ دریافت کی روشنی اور ہمارے سیارے کی قدرتی خوبصورتی کی علامت رہے۔ انٹارکٹیکا کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ منجمد بیابان آنے والی نسلوں کے لیے انسانیت کو متاثر کرتا رہے۔